میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی آمد آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ماہ رمضان کے اندر دیکھا جانے والا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے نور سحر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پروگرام کنٹینیو آخری روزہ تک دیکھا جاتا رہے گا۔ گزارش کروں گا آج آپ پہلا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ماہ رمضان کے آخر تک اس کو دیکھتے رہیے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ دو عالم کے سلطان نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامتی اکثرہم علیہ صلاۃً۔ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر میرے آقا الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ درود پاک پڑھنا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ماہ رمضان سبحان اللہ یہ تو گویا نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا یوں سمجھیے کہ موسم بہار ہے۔ تو آئیے ماہ رمضان کے اندر بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجیے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام نور سحر انشاءاللہ اس میں ہم آپ کے لیے بہت ہی پیارا سیگمنٹ بھی لے کر آئے ہیں، اس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ ہم اپنے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ جہاں بہت سارا علم دین آپ تک پہنچانے کی ہمارے گیسٹ کے ذریعے کوشش کریں گے، وہی ہماری ایک کوشش یہ بھی ہے کہ روزانہ کسی ایک اللہ کے نبی کا ذکر ہونا، کیونکہ یہ ہماری شخصیات ہیں، یہی تو ہمارے ہیرو ہیں کہ جن کی سیرت ہمیں معلوم ہونی چاہیے، جن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کون ہیں، یوسف علیہ السلام کون ہیں، ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، یونس علیہ السلام کون ہیں، اللہ کے جو دیگر انبیاء کرام ہیں ان کے حوالے سے روزانہ کوشش ہوگی کہ مختصر وقت کے اندر ان کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں آپ کو بتائی جائے گی۔ تو وقت مناسب پر آپ پروگرام دیکھتے رہیے، مسلسل وقت مناسب پر اللہ نے چاہا تو ہم اس سیگمنٹ کو بھی شامل کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے گیسٹ کا تعارف بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن ہند مشاورت مولانا شارق صاحب، ماشاءاللہ۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب، اور ماشاءاللہ ہمارے ایک نعت خوان ضیاء بھائی بھی ساتھ میں کرم فرما ہے۔ انشاءاللہ ان سے بہت پیاری پیاری گفتگو بھی کریں گے، اور ہاں انشاءاللہ عشق رسول بڑھانے کے لیے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ سلسلے کے اندر ہم نعت پاک بھی سنتے اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، سحری کے وقت کا بھی خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کے اوپر آپ کو نیچے آپ کے مختلف شہروں کے ٹائمنگ بھی دکھ رہی ہوگی سحری کی، تو لہذا سحری کے وقت کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ سحری بھی کرتے چلیں اور نور سحر کی برکتیں بھی حاصل کریں. آئیے اب چلتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر سال طلب کرنا مجھ کو، ہر سال طلب کرنا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو. ہر سال کرو یا اللہ یا رحمان، ہر سال کرو میں طواف حرم، ہر سال کرو میں طواف حرم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے. اسباب ہو ان کو ایسے باہم، اسباب ہو ان کو ایسے باہم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اے کاش اللہ پاک ہم پر بھی کرم فرمائے آمین. اور ہم بھی کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کی سعادت پائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کی حاضری کو جائیں. اے کاش اسی رمضان ہم پر بھی کرم ہو جائے، اور جہاں لاکھوں عاشقان رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اے کاش ہمارا بھی بلاوا آئے اور ہم بھی مدینہ پاک حاضر ہوں. اے کاش اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کے صدقے اپنے مبارک گھر کی زیارت عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان جاری و ساری ہے، اور یقین جانیے اتنی سعادت مندی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ماہ رمضان عطا ہوا. ماہ رمضان کے فضائل کے کیا کہنے، ماہ رمضان کی برکتوں کا کیا کہنا. اگر ایک طرف ہم اس کی فضیلتوں پر احادیث کریمہ دیکھیں، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے، اتنے فضائل ہیں ماہ رمضان کے، اتنے فضائل ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ ناظرین نہیں دیکھیں اس کی جو فضیلتیں ہیں، یقیناً اس کی فضیلتوں سے انکار نہیں ہے، لیکن ساری فضیلت ایک طرف. اور اس مہینے کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. کیا یہ جملہ کافی نہیں ہے؟ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ مہینہ ہی اللہ کا ہے. یہ تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، سارے ہفتے، ساری گھڑیاں اللہ کی ہیں، لیکن رمضان کے لیے خاص طور پر جب فرما دیا گیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو وہاں اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. اور رمضان ماہ قرآن ہے، رمضان کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، رمضان کے اندر سحری ہے، رمضان کے اندر افطاری ہے، رمضان کے اندر تراویح ہے، رمضان کے اندر روزے ہیں. رمضان کے اندر کون سی نیکی ہے جو نہیں کی جا سکتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے مزید اپنے ٹاپک پہ بڑھنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ رمضان شریف کی برکتیں آپ لوٹ رہے ہیں تو آئیے ایک دو فضیلت رمضان کے حوالے سے سن لیتے ہیں. چنانچہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا. سبحان اللہ. اور ہر روز، اب سنیے، ماہ رمضان کے اندر نیکیاں کرنے والوں، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں، اب سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اتنا ہی نہیں، فرمایا اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے. پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، ایک گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، روزے داروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں. یہ ماہ رمضان یقیناً بہت ہی پیارا رمضان ہے، اور ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا. اگر ہم امیر علیہ سنت کی بات کریں، ہم نے یوں دیکھا ہے کہ امیر علیہ سنت گویا پورے سال ہی رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بے شک. رمضان جاتا ہے تو اس کی جدائیگی میں کئی مہینوں تک افسردہ ہوتے ہیں، اور پھر جب رمضان آنے والا ہوتا ہے نا تو شروع سے ہی آپ دیکھیں، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. یہ آپ دامت برکاتہ اللہ علیہ کی دعاؤں کے اندر شامل ہوتا ہے. تو رمضان پچھلے سال امیر علیہ سنت نے رمضان کے بعد جیسے رمضان پورا ہوا تو یہ کلام آیا امیر علیہ سنت کی طرف سے، عجل عجل یا رمضان. سبحان یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی آ رمضان. عرب کے لوگ اس طرح سے پڑھا کرتے عجل عجل یا رمضان. ماشاءاللہ یہ امیر علیہ سنت کی رمضان سے محبت ہے. الحمدللہ ماہ رمضان آ بھی گیا. تو یہ ماہ رمضان تشریف لایا ہے تو اس پر بھی ہمارے امیر علیہ سنت کا بہت پیارا کلام ہے. آئیے اس کے چند اشعار پڑھ لیتے ہیں. جی. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے،
مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، یا خدا غم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ تو الحمدللہ ماہ رمضان آ گیا ہے، نیکیوں کا سیزن گویا کہ شروع ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ آج پہلے رمضان سے ہی، آج آپ پہلے رمضان کی سحری کر رہے ہیں نا، گویا کہ آج جو سمجھیے رمضان اب شروع ہو چکا ہے، اور آج پہلا روزہ ہے۔ پہلے روزے سے ہی اپنے اچھی اچھی نیتوں کو بڑھا دیجئے۔ اس ماہ رمضان انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس ماہ رمضان پورا کا پورا ماہ رمضان اپنے رب کریم کی عبادت کے اندر گزاریں گے، سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ پابندی کے ساتھ تراویح پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح کرتے 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 پورا ماہ رمضان گزارنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ خیر ماہ رمضان کی تو اتنی باتیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں بس اس کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو اچھے انداز سے عبادت کے اندر گزارنے میں کامیابی حاصل کریں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ جہاں ماہ رمضان کی اتنی برکتیں ہیں، آپ کو بتاتا چلوں کہ فرسٹ رمضان، جی ہاں، پہلا روزہ جو ہے اس کو ایک اور عظیم ہستی سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت بھی ہے، یعنی ایک رمضان کو آپ کی ولادت بھی ہوئی۔ انشاءاللہ ہم ابھی جب گفتگو شروع کریں گے تو آپ کا تذکرہ خیر بھی انشاءاللہ کریں گے، ہم کلام بھی سنیں گے غوث پاک کے حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی پیارا ٹاپک۔ آج آپ غور کریں، دنیا بھر کا جائزہ لے لیں، ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے نا؟ آپ بھی چاہتے ہوں گے کامیاب ہو جائیں، میں بھی ظاہر چاہتا ہوں کامیاب ہو جائیں، آپ کے گرد والے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، گھر والے ہیں، ہر ایک کامیابی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ کامیابی کے لیے کوئی کدھر ہاتھ مار رہا ہے، کوئی کدھر پاؤں مار رہا ہے، ہر ایک اپنے انداز سے کامیابی کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ آخر کامیابی کیسے ملے؟ ایک سوال ہے، ایک کوشچن ہے، کامیابی کا راز کیا ہے؟ جی ہاں، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کامیابی کا راز۔ انشاءاللہ ہمارے جو گیسٹ ہیں ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے کہ کامیابی ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کس انداز سے ہم کامیاب آدمی بنا سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ کامیاب ترین کتاب جہاں سے ہمیں ساری کامیابی نصیب ہوئی، وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کامیابی کے حوالے سے ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ جی قاری احمد رضا صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ علی بھائی، آج ہم نور سحر پروگرام میں حاضر ہے، اور آج ہمارا یہ پہلا سلسلہ ہے، تو تمام عاشقان رسول کو میں رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اب تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ جی علی بھائی، آپ نے آج کا جو موضوع چنا ہے کامیابی کا راز۔ کامیاب آج کون نہیں ہونا چاہتا؟ آج ریس لگی ہوئی ہے کامیابی کی۔ انسان مال و دولت کما کر سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ انسان کو اگر عزت شہرت مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ انسان اگر اچھا بینک بیلنس جمع کر لے تو وہ اس میں کامیابی تصور کرتا ہے۔
انسان کے پاس اگر 2 ویلر سے 4 ویلر آ جائے تو وہ اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا ہے. یہ بھی کامیابیاں ہیں نو ڈاؤٹ، مگر یہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں یہ سب ہے محدود. یہ سب کیا ہے؟ محدود ہیں. یعنی جب تک آپ کے جسم میں سانس ہے تب تک یہ کامیابیاں آپ کے ساتھ ہیں. یہ سب چیزیں، یہ آسائش ہے، یہ سب آپ کے ساتھ ہے. جیسے آپ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں دھری کی دھری رہ جائے گی. صحیح. تو یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مومنون کی جو آیت کریمہ ہیں 18 پارے کی، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین مراد کو پہنچے، یقیناً مومنین کامیابی کو پہنچے. مومن کامیاب ہیں، ایمان لانے والے کامیاب ہیں. کون؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف کو، ان کی خوبیوں کو بیان کر رہا ہے کہ کون مومنین کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ آگے ایک وصف بیان کرتا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اچھا. جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک اور وصف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومنین کامیاب ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، جو بے وجہ باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور وصف بیان کرتا ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومنین کامیاب ہیں، فلاح کو پہنچے، کامیابی کو پہنچے، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. آگے ایک اور اللہ تعالیٰ وصف ارشاد فرماتا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی وہ زنا کے قریب نہیں جاتے، صحیح. بدکاری کے قریب نہیں جاتے. پھر آگے 2 آیت چھوڑ کے اللہ تعالیٰ جو مومن کامیاب ہیں ان کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، صحیح. یعنی جس سے وعدہ کیا اس کو پورا کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ وصف بیان کرتا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کامیاب مومن کے اوصاف کو بیان کیا. پھر اس ناظرین، کا نتیجہ کیا یہاں ہے؟ پر میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا. اب ظاہر ہے ہر ایک مومن ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک ظاہری باتیں مومن ہے، کئی سارے مومنین ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو کامیاب کہتے ہیں، لیکن کون سا مومن کامیاب ہے نا؟ آپ نے ماشاءاللہ سنا، مزید ہم گفتگو سنیں گے، لیکن بس ایک بیچ میں ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو صفات آپ نے سنی ہے، مزید انشاءاللہ اس کی تفصیلی ہمارے اسلامی بیان کریں گے. تو یہ صفات دیکھ لے، ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تو ہیں، لیکن کیا میرے اندر یہ صفات ہیں؟ غور بھی کرتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں. اب علی بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں مومنین جو کامیاب ہیں ان کی صفات کو بیان کر رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں، آج دنیا دار انسان کسی کو کہہ دیں کہ بھئی آپ سکسیسفل مین ہیں، آپ کامیاب انسان ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ سامنے آپ کو کامیاب ترین انسان کہہ رہا ہے، اس کی باتوں کے اندر جھوٹ بھی ہو، یا آپ سے کوئی کام نکلوانا بھی مقصد ہو، یا چاپلوسی کرنا ہو، یا بلا وجہ آپ کی تعریف کرنا ہو، ٹھیک ہے، مبالغہ آرائی سے بھی کام لے رہا ہو. صحیح. تو دنیا دار اگر انسان ہمیں، آپ کو اور مجھے کامیاب کہتا ہے تو اس کی بات میں ہمیں یقین نہیں ہے، مگر یہاں تو میرا رب کا کلام خود ارشاد فرما رہا ہے سبحان اللہ. کہ مومن کامیاب ہیں جو ان اوصاف کے حامل ہیں. یہاں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، یہاں تو شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. صحیح. تو حقیقی مومن کامیاب وہی ہے جو ان صفتوں کا حامل ہے، جو ان خوبیوں کا حامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو ان اوصاف کا حامل ہے، جو ان خوبیوں کا مالک ہے، جس کے اندر یہ خوبی ہے، یعنی جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع لاتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اس کا بدلہ کیا دے رہا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں کس کے؟ یرثون الفردوس، یعنی جنت الفردوس، جو کہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے. ٹھیک ہے، ان کے یہ وارث ہے، اور اس جنت کے اندر وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ مومنین کامیاب ہیں. تو ایک کامیابی کو ڈھونڈنے والوں،
آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو کامیاب کہتے ہیں، دنیا اپنے آپ کو کامیاب کہہ رہی ہے، یاد رکھیے آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ جس کو کامیاب کہتے ہو، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس جناب حسن بھی ہے، آپ کے پاس عزت بھی ہے، آپ کے پاس شہرت بھی ہے، آپ کے پاس بنگلہ بھی ہے، آپ کے پاس بیلنس بھی ہے، دنیا بھر کی ساری چیزیں آپ کے پاس میں ہے، لیکن جو ابھی اوصاف آپ کو گنائے گئے، آپ چیک کیجئے کہ یہ تمام کے تمام اوصاف آپ کے اندر موجود ہے۔ علی بھائی اگر مال و دولت ہی کامیابی ہوتی تو پھر شداد، قارون، صحیح، حامان یہ کامیاب ہوتے ہیں، مگر یہ کامیاب یہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر مشہور ہونا ہی کامیاب ہوتا تو پھر شیطان مشہور ہے، شیطان کو کون نہیں سے بڑا جانتا، کون مشہور ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے۔ بالکل، تو کامیابی کا دار و مدار کوئی مال و دولت پر نہیں ہے، عزت و شہرت پر نہیں ہے، کامیابی کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شارق مدنی صاحب کی طرف بڑھوں گا، کیا فرماتے ہیں حضور کامیابی کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ آ چکا ہے، تمام ناظرین کو رمضان کا پیارا مہینہ مبارک ہو۔ یہ سحری کا وقت بھی نور بھرا ہے، سحری بھی عبادت ہے، لمحہ لمحہ عبادت ہے، اور اسی میں ہی ٹاپک بھی آج کا ہے کامیابی کا راز۔ تو علی بھائی الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بھی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے سبحان اللہ، کہ اس میں نیکیاں کر لیں، اور پورے سال تو جو گزرا ہے، اب اس پورے سال میں یہ مہینہ ہمیں ملا ہے کامیابی کے لیے۔ آئیے کامیابی کی طرف۔ سبحان اللہ، تو الحمدللہ رمضان کی کیا بات ہے، رمضان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ عبادت کریں اور نیکیاں کمائیں، تو اس کے لیے ایک بہتر یہ طریقہ یہ ہے کہ ایک اپنا شیڈول بنا لیں روزانہ کا رمضان میں، اور یہ جو شیڈول ہے نا ہمارا، یہ شیڈول ایسا بنائیں کہ اس کی برکت سے پورا سال کا شیڈول ہمارا جو بگڑا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے۔ صحیح، کامیابی کے رازوں میں ایک یہ راز ہے کہ رمضان میں ہم اچھی طرح سے اپنی عبادت کریں، فرض علوم سیکھ لیں، قرآن پاک اگر صحیح نہیں ہے تو قرآن پاک درست کر لیں، اور جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ مکمل قرآن پاک صحیح سے پڑھ لیں۔ اور الحمدللہ یہ عز و جل رمضان کے مہینے میں جہاں بہت ساری عبادات ہوتی ہیں، وہاں پر ایک عبادت یہ بھی ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کا دل خوش کریں۔ سبحان اللہ، تو رمضان کے مہینے میں بہت اچھا موقع ہوتا ہے، سنہرا موقع ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان ایسے غریب ہیں جن کے وہ بھی رمضان کی خوشیاں منائیں، تو کیسے منائیں؟ کہ کچھ ایسے پیکیج بنا لیں کہ اس میں رمضان کا پورا خرچہ ہو، جیسے شربت کی بوتلیں ہم اپنے گھروں پر افطار کے وقت یوز کرتے ہیں، پورا اس کے اندر پورے مہینے کا راشن آ جائے، تو ان کے بچے بھی جس طرح ہم رمضان کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارے بھائی بھی رمضان کی خوشیاں منائیں۔ کیا بات، اچھا، کامیابی کی جب بات آتی نا تو ایک جو ذہن میں آتا ہے کہ کامیابی، لیکن کامیابی کے پیچھے بہت ساری کوششیں جڑی ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ ہے، کسی ایک باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے سے جس کی عمر تقریباً 7 سال تھی، بیٹا تم جب 11 سال کے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، وقت گزرا اور بچہ تقریباً 11 سال کا ہو گیا، تو بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، وہ ابو کیا بات ہے جو آپ بتانے والے تھے؟ تو باپ نے کہا وہ بات یہ ہے کہ بھینس ہمیں دودھ نہیں دیتی۔ اور بچہ پریشان ہو گیا، بھینس ہمیں دودھ نہیں دیتی؟ کہ ہاں بھینس ہمیں دودھ نہیں دیتی۔ ابو بھینس ہی تو ہمیں دودھ دیتی ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا بھینس سے ہمیں دودھ نکالنا پڑتا ہے، پھر جا کے ہم کو دودھ ملتا ہے، تو کوشش کرنی پڑتی ہے جب جا کے ہم تک دودھ ملتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھینس ہمیں دودھ دے دیتی ہے، تو وہ اپنے باپ نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھانا چاہا کہ بیٹا کوشش کیے بغیر کوئی کامیابی نہیں ملتی، کامیابی کے پیچھے کوشش ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں نا، آپ تو اگر لقمہ بھی آپ کو کھانا ہے ہاں تو ایسا نہیں کہ منہ میں ایسے ہی آ جائے گا، آپ کو بھوک لگی ہے جناب، بھوک لگی ہے، یہ بولے جا رہے ہیں، اور بلکہ اگر جو بولیں گے یہ بھی تو محنت ہی ہے۔ یہی میں صحیح بات ہے۔ کھانے کو چلا آپ آئے گا تو کھانا، آپ لقمہ روٹی توڑنا یہ محنت ہے، پھر سالن کو ظاہر بات ہے بنایا گیا کتنی محنت ہے، پھر روٹی بنائی گئی کتنی محنت ہے، اس کو توڑنا، نوالے بنانا، پھر بنانے کے بعد منہ میں ڈالنا یہ محنت، اس کے بعد چبانا محنت۔ ایگزام میں بیٹھنے والا ہے وہ سوچے کہ یار ایگزام میں اب بیٹھوں گا ڈائریکٹ پاس ہو جاؤں گا، کچھ تیاری واری نہیں کرنی ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے بھی کامیاب ترین لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کے پیچھے ایک بہت
بڑی ان کی کوششیں ہوتی ہے، صحیح، ایک ان کی محنت ہوتی ہے، جب جا کے وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو میں یہی عرض کروں گا ہم کوششیں کریں گے. جیسے اب کامیابی اس میں بھی یہ کامیابی بھی ہے نیکیوں میں کوشش کرنا. رمضان اگر گرمیوں میں آ گئے تو اب کامیابی پانے کے لیے روزے ظاہر بات ہے. رکھنے ہیں. ہاں اس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ کیا استعمال کریں. جیسے رمضانوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا سب کچھ چلتا ہے، تو کوشش یہ کریں کم اچھی غذا کھائیں، پھل فروٹ کھائیں، اور سحری کا وقت ہے تو سحری میں تھوڑی دہی کھا لیں تو گرمی سے انشاءاللہ راحت ہوگی. راحت ہوئی انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری گفتگو ہماری چل رہی ہے. اور کامیابی چاہتے ہیں نا، اللہ کی عبادت میں کامیابی ہے. آپ تو روزانہ اذان سنتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ. اذان کے اندر ایک وہ لفظ بولا جاتا ہے حی علی الفلاح. اس کا مطلب ہی یہ ہے آؤ کامیابی کی طرف. یعنی نماز جو ہے، نماز یہ خود ایک کامیابی ہے. بے شک. وہ انسان بہت ہی کامیاب ہے جو اپنی کاروبار کے وقت ہے نا، وہ کاروبار کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے نماز کا وقت ہے. وہ جس بھی کام کے اندر مصروف ہو، نماز کے لیے آ جائے تو نماز کی طرف آنا یہ بھی کامیابی ہے. آپ نماز کی اہمیت پر گفتگو کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا ہے صحیح. جو تفسیر کے اندر میں نے پڑھا نماز کی اہمیت کے حوالے سے. اسی آیت کے اندر قد افلح المؤمنون، ٹھیک ہے، یقیناً مومنین کامیابی کو پہنچے. تو ان کے جو کامیاب مومنین کے جو اوصاف بیان کیے جا رہے تو سب سے پہلا وصف بیان ہوا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لاتے ہیں. صحیح. تو پہلا وصف کون سا بیان ہوا؟ پہلی خوبی کون سے بیان ہوئی؟ نماز کے حوالے سے. صحیح. اور پھر دیگر اوصاف بیان ہوئے. پھر آخر میں جو وصف بیان کیا گیا وہ ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے کیا ہیں. بات ہے. یعنی مومنین کے کامیابی کے جو اصول بیان ہوئے ہیں، جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، جو خوبیاں بیان ہوئی ہے، جن کا پہلا وصف بھی نماز ہے اور آخری وصف بھی نماز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہی بہت اہم ترین عبادت ہے اور کامیاب ہونے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. ضروری ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو جو لوگ اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہیں، شارق بھائی آپ کی طرف آؤں گا، وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہوں جناب، اور نماز تو پڑھتے نہیں ہیں. وہ کیا کامیاب ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہے وہی کامیاب ہے. بے شک. آپ نے بہت پیسہ کمایا، بہت بیلنس بنایا، لیکن موت تو آپ کو آنی ہے. بالکل آنی. آپ کو آخرت میں جواب دینا ہی ہے. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت سارا کاروبار بڑھا کر بزنس بنا کر کامیاب ہو جائیں گے. آپ تھوڑی دنیاوی طور پہ آپ کو لگے گا ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اس میں بھی سکون نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس میرے فالوور زیادہ ہو جائیں گے تو میں کامیاب ہوں. اب یہ آج کل ایک کمپٹیشن بھی چلتا ہے کہ میرے لائک جتنے زیادہ ہوں گے میری اتنی شہرت ہوگی. تو آپ کے کروڑوں لائک ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ الائک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کامیاب کسی کام کریں. لوگ مطلب اپنی وہ کامیابی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. کوئی کیسی ویڈیو ڈال رہا ہے. اب یہ تو ایک طرح سے کمپٹیشن چل گیا نا کہ جو جتنی خراب ویڈیو ڈالے گا وہ زیادہ مشہور ہوگی. اچھا. یعنی جتنا الٹا کام کریں گے نا وہ زیادہ مشہور ہو جائے گی، تو وہ لوگ اس کو لائک کریں گے. شارق بھائی ابھی ہم نے جو مومنین کے اوصاف کو قرآن پاک سے سنا ہے تو اس میں ایک وصف یہ بھی ہے کامیاب مومن کا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہے جو بیہودہ باتوں سے، لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اب یہ جو سوشل میڈیا کے جو فالوور ہوتے ہیں یا چلانے والے ہوتے ہیں، ایک طریقے سے کیا کرے جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا، تھوڑا غور کرے کہ آپ نے ویڈیو تو ڈال دی، اب اس میں جتنے لوگ وہ ویڈیو دیکھیں گے اس کا گناہ دیکھنے والوں کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ ویڈیو دیکھی جاتی رہے گی، آپ کو قبر میں بھی مار پڑے گی. ایسا نہ کریں. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہی ہے اس پیارے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں عبادتیں کریں، اللہ کو راضی کریں. یہ عشرہ رحمت ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہے. سحری کا یہ نور برساتا وقت ہے. نیت کریں کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو کامیاب بنائیں گے. رمضان کا مہینہ مل گیا ہے، اب کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں. اللہ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. بہت پیارا مہینہ ہے یہ، کامیابی کا مہینہ ہمیں مل گیا ہے. اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور نیکیاں کرنے میں اپنا وقت گزاریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کاش ہمیں حقیقی جو کامیابی ہے
جو رب کریم عز و جل کی اطاعت میں ہیں وہ ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ انشاءاللہ مزید اب آگے اپنے گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ میں چاہوں گا اس سے پہلے ہمارا جو بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس کا میں نے تذکرہ بھی کیا شروع میں، ذکر ایک نبی کا، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کس اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام نور سحر کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا، انشاءاللہ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ہر ایپیسوڈ میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ہم ہر روز انشاءاللہ الکریم ایک نبی علیہ السلام کا ذکر، ان کی کچھ سیرت، ان کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے آج کے دن جس نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی عظیم نبی ہیں، ان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، آپ کیسی عظیم ہستی ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو کیسے اوصاف عطا فرمائے ہیں، آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جا بجا فرمایا ہے۔ آئیے سنتے ہیں آپ کے حوالے سے کچھ مختصر چیزیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے آپ کا لقب ابو البشر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس لعین بدبخت نے سجدے سے انکار کیا اور مردود ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کثیر فضائل ہیں اور قرآن و حدیث میں آپ کا کثرت سے تذکرہ موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم نے آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال بیان کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں یہاں پر ذکر کرنے کی نیت کی ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سنتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر کن کن صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ یوں تو آپ کا کئی مقامات پر اجمالاً ذکر موجود ہے، لیکن تفصیلی طور پر کن کن صورتوں میں آدم علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ میں آپ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف کے اندر، سورہ حجر کے اندر آپ کا ذکر موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آپ کا ذکر موجود ہے۔ یوں ہی سورہ کہف میں، سورہ طٰہٰ میں اور سورہ صاد میں آپ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ واقعہ اور آپ علیہ السلام کے حوالے سے تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ سبحان اللہ، آپ رب تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، زمین میں خلیفہ بنانے کی جب یہ خبر سنی تو فرشتوں نے بارگاہ مولا میں عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے ہمارے رب، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا اور اپنا جو ان کا ایک اشکال تھا اس کو بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تخلیق فرمائی، آپ کو اپنا خلیفہ بنایا اور بھی پھر آگے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ ترجمہ، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب بنایا۔ لیکن یہاں
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں ہی مراد ہوں۔ یہاں مزید ایک بات یاد رہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کا ذکر کیا، تو یہ تھے سیدنا آدم علیہ السلام جن کا مختصر تعارف ہم نے پیش کیا تاکہ ان کی برکتیں ہمارے سلسلے میں حاصل ہوں، ناظرین کو بھی ان کے حوالے سے کچھ معلومات ملے۔ تو آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، دنیا میں سب سے پہلے انسان، جی ہاں دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، بڑے ہی عزت و شرافت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، اور یہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، جی ہاں جتنی بھی انسانوں کی جو نسل چلی ہے وہ آپ علیہ السلام ہی کے ذریعے چلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب ہم نے ذکر سنا، آئیے ناظرین کرام اپنے پروگرام کے اندر ایک نعت پاک کو شامل کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے پیارے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، 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 روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر آقا، آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر، بے اذن ہو کے
مہمان مدینہ بے عزت ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ کر دیجیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی کر دیجیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی جان جہاں سید و سلطان مدینہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں کر دیجیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی جان جہاں سید و سلطان مدینہ جان جہاں سید و سلطان مدینہ قدموں میں بلا لیجیے بدکار کو آقا قدموں میں بلا لیجیے بدکار کو آقا اور اس کو بنا لیجیے مہمان مدینہ اور اس کو بنا لیجیے مہمان مدینہ عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے آقا عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے دے دیجیے بقی اس کو سلطان مدینہ دے دیجیے بقی اس کو تو سلطان مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں بھی با ادب با ذوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو چل رہی تھی، ہمارا موضوع اور ٹاپک ہمارا آج کا تھا کامیابی کا راز۔ کامیاب بننے کے لیے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ آپ سیدھا سا اصول سمجھ لیجئے، کامیاب وہی ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ دنیا والے آپ کی بھلے کتنی تعریف کرتے ہیں، دنیا والے آپ کو پلکوں پر بٹھاتے ہیں، دنیا والے آپ کو اپنے سر پر بٹھاتے ہوں، دنیا والے آپ کی تعریف کے پل باندھتے ہوں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، سب آپ سے راضی ہیں، سب آپ سے خوش ہیں، لوگ آپ کو بلاتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی دعوت کرتے ہیں، آپ سے ملنا لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، ساری کی ساری عزتیں، ساری کی ساری دولت ایک طرف ہیں، لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے نا، یقین جانیے آپ کامیاب نہیں ہیں۔ لہذا کامیاب صرف اور صرف وہی بندہ ہے جس سے اللہ راضی ہوں، اللہ کے حبیب راضی ہوں۔ اچھا علی بھائی، ابھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ سب اخروی کامیابی پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو یا وسوسہ آ رہا ہو
کہ بھائی یہ جو بھی کامیابیاں ہیں وہ تو مرنے کے بعد ملنی ہی ملنی ہے، مگر دنیاوی کامیابی کی بھی تو بات کی جائے۔ تو میں ان سے یہ جواب دوں گا اور ان کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی دنیا بھی جو کامیاب ہوگی، دنیا کو کامیاب بنانے والا ہے کون؟ تو آپ کا جواب آئے گا اللہ، بے شک، کیونکہ وہی رحمان الدنیا ہے، وہی رحمان الآخرہ ہے، بے شک، وہ دنیا اور آخرت کا رحمان ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دعا خود بھی فرماتے تھے اور اپنی امت کو اس کی تلقین بھی فرمائی، وہ دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یا رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ سبحان اللہ، تو رب اگر راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، اور دنیا اور آخرت اگر ہم کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے رب کی اور اس کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اچھا ناظرین، سحری کا وقت ہے، سحری کو بھی آپ مد نظر رکھیے گا۔ سحری کے سحری ٹائم بھی کرتے رہیں اور نیکیاں بھی، علم دین بھی سیکھتے رہیں۔ سیکھتے رہیں۔ آپ کے چینل کے اوپر جو ہے نا ایک پٹی چل رہی ہوگی، آپ مختلف شہروں کے اس میں سحری کے ٹائمنگ ہوں گے، آپ بھی اپنے سحری کا جو ٹائم ہے اس کو دیکھ لیجئے، اس کے مطابق صحیح انداز سے سحری کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی رضا بھائی۔ علی بھائی، آج ہمارا جو ٹاپک ہے کامیابی کا راز، تو کامیابی کے راز کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر، اس میں سے دو وصف ہے امانت کی پاسداری اور وعدے کی پاسداری، یعنی امانت میں خیانت نہ کرنا اور وعدے کو پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ امانتیں چاہے خالق کی ہو یا مخلوق کی ہو، دونوں کی پاسداری کرنی ہوگی۔ صحیح، اسی طرح وعدہ چاہے وہ خالق کے ساتھ کیا ہوا ہو یا مخلوق کے ساتھ کیا ہوا ہو، اس کی بھی وفا لازم ہے۔ صحیح، تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، یعنی مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن، یعنی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، 6 چیزوں کی آپ مجھے ضمانت دے دو، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے۔ نمبر 1، بات بولو تو سچ بولو، ہائے ہائے ہائے، بات بولو سچ تو سچ بولو، سچ کو آنچ نہیں ہے۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ سبحان اللہ، نمبر 4، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہوں کو پست کرو۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکو۔ یہ جو 6 چیزیں بیان ہوئی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دے، مجھے گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یقین جانیں، جس کو جنت مل جائے، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد بھی فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جان یہ موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہارا اجر قیامت کے دن تمہیں پورا دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سبحان اللہ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، ہائے ہائے ہائے، قرآن کہہ رہا ہے فقد فاز، کامیاب تحقیق کہ وہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، تو اصل یہی ہے کہ انسان جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچے اور جنت میں لے جانے والے کام کریں۔ جس نے ان دونوں کو کر لیا صحیح، فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ اور ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، سبحان اللہ، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اس کو میں آسان کر کے سمجھا دوں، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی، جس نے اپنے آپ کو سدھارا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو سب سے بہترین بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کریں اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک ہمیں ایک کامیاب انسان بنائے، کامیابی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کی ناظرین کرام، ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری گفتگو آپ سن رہے تھے، اور آپ کو میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ مبارک دن جو ہے
1 رمضان شریف غوث پاک کی ولادت کا دن ہے، تو انشاءاللہ غوث پاک کے حوالے سے منقبت بھی سنیں گے. اور ہاں، رمضان مبارک کی برکت آپ حاصل کر رہے ہیں تو سحری کا بھی خیال رکھیے. سحری کی جو ٹائمنگ ہے اس کا خاص خیال کرتے ہوئے آپ روزہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہو، آپ کھاتے رہیں پیتے رہیں، اس طرح آپ کو روزہ ضائع ہو جائے گا. اور یاد رکھیے آپ کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، روزہ آپ کو ہوگا ہی نہیں. تو لہذا سحری کی ٹائمنگ جو ہے اس کا بھی خاص خیال رکھیں. آئیے بڑھتے ہیں غوث پاک کی منقبت کی طرف. یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا. یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو. کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا. فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے. یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا. یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا. جمیل قادری سو جا سے قربان مرشد پر بنایا، جس نے ہم جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کامیاب ترین لوگوں کو ہمارا دیکھیں آپ، ہمارا چونکہ ٹاپک ہے نا کامیابی کا راز. کامیاب لوگوں کی ناظرین اگر آپ فہرست دیکھیں نا، ان میں سر فہرست جن کامیاب لوگوں کا نام ہے
ان میں ایک بڑا نام وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبحان اللہ. حضور غوث پاک دنیا کے کامیاب ترین شخص ہیں. کامیابی بلکہ یوں کہوں تو گویا میں مبالغہ نہیں کروں گا کہ کامیابی خود ان کے قدم چومتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. یعنی کامیابی بھی ناز کرتی ہے کہ مجھے غوث پاک کے قدم چومنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. تو کامیاب ترین لوگوں کے اندر جن کا نام ہے حضور غوث پاک، شیخ عبد القادر جیلانی، حضور پیر پیرا، میر میرا، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک. علی بھائی کامیاب کیسے نہ ہو یہ شخص، ہے یہ ہستیاں کیوں کامیاب نہ ہوں؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آج ولادت کا دن ہے، 1 رمضان المبارک. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. سبحان اللہ. اب کیسے کامیابی حاصل نہ ہو؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 15 سال تک روزانہ رات میں آپ ایک قرآن پاک کا ختم فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہر روز رات کو 1000 رکعت نفل نماز ادا فرماتے ہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جیلان سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے علم دین کے سفر کے لیے، آپ کی والدہ محترمہ نے نصیحت کی اور سمجھایا بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا. اور آپ نے اخراجات کے لیے 40 اشرفیہ آپ کے کپڑے میں سی دی. جب آپ روانہ ہوئے تو راستے میں ڈاکو نے روکا اور پوچھا کہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہے، سچ سچ بتاؤ. تو آپ نے سچ سچ بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ یعنی سونے کے سکے، میرے پاس سونے کے سکے ہیں. اب وہ ڈاکو کو تعجب ہوا، یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیسا لڑکا ہے کہ جس سے پوچھا تو اس نے سچ سچ بتا دیا. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان سفر میں جاتا ہے اور اس طرح کے چور ڈاکو چکوں سے ملاقات ہو، ٹھیک ہے، وہ پکڑ لے ہوئے تو انسان عام طور پر اپنی قیمتی چیزیں چھپاتا ہے، اور خاص طور پر مال و دولت پیسہ وہ تو چھپاتا بالکل. مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سچ سچ بتا دیا. جب آپ نے سچ بتا دیا تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ تمام ڈاکو اور ان کا سردار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پر تائب ہو گئے، سب نے توبہ کر لی. یہ سچ کی برکت ہے، سچ بولنے کی برکت ہے. تو سچ جو ہے یہ بھی کامیابی کا راز ہے نا. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جھوٹ بول کے ترقی پالو، جھوٹ بولیں گے جھوٹی ترقی ملے گی. یہ کامیابی کا راز ہے کہ آپ سچ بولیے. کوئی ایک جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کو مجبوراً کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور پھر وہ ناکاموں کا سردار بن جاتا ہے جھوٹ بول بول کر. اور کہتے ہیں نا شارق بھائی کہ جھوٹ ہے نا یہ لنگڑا ہوتا ہے، ہاں جھوٹ زیادہ دیر تک چل نہیں پاتا. چلتا نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں صحیح. سچ بولنا یہ بھی کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ایک راز ہے. تو اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ سچ بولیں گے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو بھی انشاءاللہ اپنائیں گے. اچھا کامیابی کی بات چل رہی ہے. اچھا دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ دنیاوی ڈگری حاصل کر لے، ہے نا، دنیاوی امتحانات جو ہے اس کے اندر پاس ہو جائے تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں. اگر دیکھا جائے تو یہ کامیابی ہے بھی صحیح دنیاوی طور پر، لیکن حقیقت میں کامیابی کسے کہیں گے؟ کہ یہی ہمارا امتحان ہے، یہی ہمارا آخری امتحان ہے؟ کامیابی یہی ہے علی بھائی کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، دنیا میں اچھے کام کریں، اس کے بدلے میں آخرت میں ہمیں جنت نصیب ہو جائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک. اور کامیابی میں اب جیسے اگر دنیا کا امتحان ہوتا ہے تو لوگ کتنی تیاری کرتے ہیں نا، وہ رات بھر پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ رات کو جگنے کی گولی جو ہوتی ہے وہ کھا کر، نیند اڑانے والی گولیاں کھا کر پڑھتے ہیں. لیکن اصل کامیابی تو یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، خوف خدا سے روئیں. انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اور اب یہ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کامیابی کے لیے صحت بھی ضروری ہے نا. اب آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کی صحت بھی اچھی ہونا چاہیے. عموماً رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح کے وقت جو ہوتا ہے تو ایک طرف سے وہ کھانسی کی آواز آتی ہے تو مسجد میں دوسری کھانسی کی آواز آنے لگ جاتی ہے، پھر تیسری طرف سے کھانسی کی آواز آ جاتی ہے. تو وہ کھانسی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ افطار کے وقت شربت ٹھنڈا ضروری ہے نا، تو وہ شربت ٹھنڈا شربت نہ پئیں. میٹ جو آپ اگر یہ ٹھنڈی چیزیں کھائیں گے نا
تو آپ کو صحت کو نقصان ہوگا. اور رمضانوں میں عموماً وزن بڑھ جاتا ہے لوگوں کا. وجہ یہ ہے کہ افطار کے وقت پہ جو ڈائٹ سامنے سموسے کچوری, وہ کسی نے بتایا کہ ایک سموسہ کھانے کے بعد کم سے کم 2 کلومیٹر یا 2.5 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے, جب جا کے آپ کا وہ کنٹرول ہوگا. آپ دیکھیے نا کہ صحت نہیں ہوگی تو پھر کامیابی کیسے ملے گی. اور یہ رمضان کا مہینہ تو یعنی ایک طرح سے صحت بنانے کا مہینہ ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ شروع کے رمضان میں جو رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں عموماً بیمار ہونے لگ جاتے ہیں. 10 تاریخ تک تو کسی کو کیا بیماری ہو جاتی ہے, کسی کو کیا بیماری ہو جاتی ہے, حدیث لائن پاک میں لگ بھی ہے جاتی نا ہے. اس طرح کہا کہ سومو تصحو, ہاں, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. صحت یاب ہو جائے. صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. انشاءاللہ. اگر آپ کی صحت ہی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. افطار کے وقت, سحری کے وقت پھل فروٹ کھائیں, جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ دہی استعمال کر لیں, اور پانی کی کمی نہ آئے اس کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وہ استعمال کر لیں. انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہم نیکیوں میں گزاریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اور مہینہ آیا اس لیے ہے کہ ہمیں پورے سال کامیابی کی طرف لے جائے. بے شک, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. آئیے ایک دو کلام کی ایک دو اشعار سن لیتے ہیں. فرمائش بھی آئی ہے. کلام ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. اس کے 2-3 اشعار اگر ہو جائیں. ناظرین کرام, کلام بھی سنتے چلیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کا تذکرہ بھی سنتے چلیں گے انشاءاللہ عز و جل, اور ساتھ ساتھ سیری بھی کرتے چلیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. یہ شہر مصطفیٰ ہے, یہ شہر مصطفیٰ ہے, مدینہ کریم ہے, سب کو نبھا رہا ہے, مدینہ کریم ہے. یہ شہر مصطفیٰ ہے, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. سرور دو جہاں سے دعا ہے میری, حابت و چشم تر التجا ہے میری, حابت و چشم تر التجا ہے میری, ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو
روزانہ جانا مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، ہم اپنا یا حبیب برائے بلال دو، ہم اپنا یا حبیب برائے بلال دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، سحری کے وقت کا خیال رکھیے۔ ماشاءاللہ آج آپ نے بہت پیاری پیاری گفتگو سنی، اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا تذکرہ بھی سنا، نعتیں بھی سنی، منقبت بھی سنی، بہت پیاری پیاری گفتگو سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کریم کامیاب انسان بنائے۔ لہذا کامیابی کی طرف آئیے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیے، نمازوں کی پابندی کریں، فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، یقیناً ساری کی ساری کامیابی دینے والی ذات اللہ کریم کی ہے۔ اگر ہم سب کی طرف جاتے ہیں کامیابی لینے کے لیے اور رب کی بارگاہ میں نہیں آتے، مسجد میں نہیں آتے ہیں، اس سے دعا نہیں کرتے ہیں، یقین جانیے کہ آپ کو کامیابی کبھی بھی نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا کامیابی چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے ہمارا سلسلہ دیکھا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ روزانہ اسی طرح سحری کے وقت میں ہمارا یہ بہت ہی پیارا پروگرام نور سحر آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ گزارش ہے روزانہ اس کو دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان
کے صدقے میں فرما دے کرم مولا